السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں پچھلے کافی وقت سے طوفان مچا ہوا ہے۔ پہلے سشانت سنگھ راجپوت کی موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا اور اب ڈرگز کنیکشن کے مسئلے پر بالی ووڈ کئی گروپوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ روی کشن نے ڈرگز کنیکشن کے مسئلے کو لوک سبھا میں اٹھایا تو راجیہ سبھا میں جیا بچن ان پر ہی برس پڑی۔ اب دونوں کے بیچ لگاتار بیان بازی ہو رہی ہے۔ چاشمے کی صبح روی کشن نے ایک اور ٹویٹ کیا اور اسی مسئلے پر اپنا بیان دیا۔ گورکھپور کے ممبر پارلیمنٹ روی کشن نے چاشمے کی صبح ٹویٹ کیا کہ نشہ پھونک کر ہے بڑی کس کی اب تک شان، چتا سری کا تن جلے گھر ہوئے شمشان، بالی ووڈ کا ہٹ یہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ روک دو نشے کے دریا میں بہتے ہوئے پانی کو، ابھی بھی وقت ہے، بچا لو اب ملک کی جوانی کو۔ ہندوستان میں کورونا وائرس اپنا ایک اونچائی پر مقام بنا لیا ہے۔ ملک میں 50 لاکھ سے زیادہ لوگ اس مہاماری کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ 82,000 سے زیادہ لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے فوت ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں فی الحال قریب 10 لاکھ ایکٹیو کیسز اور 39,39,000 لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 90,123 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں وائرس سے 1290 مریض فوت ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے چاشمے کی صبح اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے کل معاملے 50,20,360 ہو چکے ہیں۔ ایکٹیو کیسز 9,95,933 ہیں۔ سپریم کورٹ نے سدرشن ٹی وی کے شو پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عدالت کا احساس ہے کہ اس UPSC جہاد شو کے ذریعے مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بعض میڈیا گھرانوں میں تمام قسم کی توہین آمیز سوچ کے ساتھ معاملے کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ ٹی وی پر بحث و مباحث کا موضوع صرف مسلمانوں کو بنایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے سدرشن ٹی وی کی سرزنش کی اور اس کے شو بنداز بول کے ٹیلی کاسٹ پر پابندی لگا دی اور کہا کہ اس مرحلے پر بادی النظر میں یہ پروگرام مسلم طبقے کو بدنام کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ ٹی وی چینل یہ کہے کہ مسلمان سول سروس میں درندازی کر رہے ہیں۔ عدالت نے اسے ریپڈ پروگرام قرار دیا۔ عدالت نے سدرشن ٹی وی کو اس طرح کے پروگرام ٹیلی کاسٹ کرنے سے بھی باز رکھا۔ مودی حکومت کے ذریعے زرعی اصلاحات کے نام پر 3 آرڈیننس کو پارلیمنٹ میں منظور کے لیے پیش کیے جانے کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں کسانوں نے صدائے احتجاج بلند کیا ہے۔ پنجاب، تلنگانہ اور دیگر کئی ریاستوں میں کسانوں نے سڑکوں پر اتر کر مظاہرے بھی کیے ہیں۔ پنجاب میں کسانوں نے دھمکی دی ہے کہ پنجاب کا جو بھی رکن پارلیمنٹ زرعی بل کی حمایت کرے گا اسے گاؤں میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ریاست گیر احتجاج کے دوران کسانوں نے پنجاب کے مختلف علاقوں میں سڑکیں جام کی اور مودی حکومت کے زرعی بلوں کو کسان مخالف قرار دیا۔ مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے پارلیمنٹ میں کہا کہ چین ہندوستان کی 38,000 مربع کلومیٹر زمین پر ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ماباقی 90,000 مربع کلومیٹر اراضی بھی اس کی ملکیت ہے۔ حقیقی خطے قبضے پر واضح نشانات نہیں ہیں۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ چین نے مئی اور جون کے درمیان بنیادی صورتحال کو مٹانے کی کوشش کی۔ اس کے جواب میں ہندوستان نے مضبوط رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ہم نے چین سے واضح طور پر کہا کہ چین کی اس طرح کی حرکتیں اور واقعات ہمارے لیے ناقابل قبول ہوں گی۔ اتر پردیش میں مسلم عمارتوں مقامات کے نام کی تبدیلی موجودہ بی جے پی حکومت کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسے آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے تاج محل کے گیٹ کے پاس زیر تعمیر مغل میوزیم کا نام تبدیل کرتے ہوئے چھترپتی شیواجی مہاراج میوزیم کر دیا۔ ان کے بقول مغل ہمارے ہیرو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اصل ہیرو تو چھترپتی شیواجی مہاراج ہے۔ مگر اس نئے فیصلے کے بعد تاج محل کا نام تبدیل کرنے کی مانگ پھر اٹھنے لگی ہے۔ اب اس کا نام تیجولیا کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مطالبہ کسی اور نے نہیں بلکہ اتر پردیش گاؤں سیوا کمیشن کے ایک ممبر نے کیا ہے جو تاج محل کو پرانا شیو مندر بتاتے ہیں۔ ادھر یوگی کے اس فیصلے پر اپوزیشن سوال اٹھاتے ہوئے پوچھ رہا ہے کہ صرف نام ہی بدلتے رہیں گے یا کچھ کام بھی کریں گے۔ زبانوں کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن بہت سی زبانیں گزرتے عہد کے ساتھ مذہب اور مخصوص طبقے کے دائروں میں سمٹتی ضرور نظر آتی ہے۔ اردو زبان کے ساتھ بھی یہ تلخ حقیقت نظر آتی ہے، لیکن ایک وقت تھا جب اس زبان کی مقبولیت اور اہمیت کا دائرہ کسی ایک فرقے تک محدود نہیں تھا، بلکہ ملک کی تقسیم کے وقت پاکستان سے ہجرت کر کے ہندوستان میں بسنے والے غیر مسلم افراد میں آج بھی اپنی مادری زبان سے محبت نظر آتی ہے، جبکہ دوسری جانب مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کی زندگی سے یہ زبان دور ہوتی جا رہی ہے۔ تقسیم کے وقت پاکستان کے راولپنڈی سے ہجرت کر کے میرٹھ پہنچے اشوک شرما کے والد اپنی مادری زبان اردو سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کی مثال ان کی دکان کے سائن بورڈ پر آج بھی نظر آتی ہے۔ اشوک شرما کے مطابق ان کے والد کی سخت ہدایت تھی کہ دکان کا سائن بورڈ ہندی اور انگریزی کے ساتھ اردو میں بھی لکھایا جائے۔ اپنے والد کی اردو زبان سے اسی محبت کے تقاضے کو محسوس کرتے ہوئے اشوک شرما نے اس روایت کو زندہ رکھا ہے۔ وہ اپنے والد کی نجی ڈائری بھی دکھاتے ہیں جس کو ان کے والد اردو میں لکھتے تھے۔
حالانکہ اشوک شرما اردو نہیں جانتے لیکن اپنے والد کی ان کی مادری زبان سے محبت کی قدر کرتے ہیں اور زبان کو کسی مخصوص طبقے کے دائرے میں محدود نظریے سے نہیں دیکھتے ہیں۔ دوسری جانب مسلمانوں سے منسوب کر کے دیکھی جانے والی اردو زبان اپنے ہی چاہنے والوں کے درمیان اپنی پہچان کھوتی جا رہی ہے۔ میرٹھ جیسی بڑی مسلم آبادی والے شہروں میں آبادی کا بڑا طبقہ اردو لکھنے اور پڑھنے سے قاصر ہے۔ مسلم کاروباریوں کی دکانوں کے سائن بورڈ پر بھی اردو نظر نہیں آتی ہے۔ مولانا سید سلمان حسین ندوی نے امت مسلمہ کو اتحاد کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ وقت میں اتحاد ناگزیر ہے۔ الزام تراشی و بہتان تراشی گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کو بغیر کسی دلیل گستاخ صحابہ قرار دینا درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، غیر مقلد، تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی سبھی متحد ہو جائیں، اس لیے کہ سبھی مسلمان ہیں اور امت مسلمہ کو متحد ہونا ضروری ہے۔ حق بات بولنے، جائز سوال اٹھانے، پرامن مظاہرہ کرنے کے خلاف جس قسم کی غیر قانونی کارروائی کی جا رہی ہے، اس پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ملک کی معروف خاتون سماجی کارکنان نے مشترکہ طور پر اعلان کیا کہ وہ مودی حکومت سے ڈرنے والی نہیں ہیں۔ خواہ وہ انہیں جیل میں ڈال دیا جائے، وہ حق کی آواز بلند کرتی رہیں گی۔ ہم اگر اٹھے نہیں تو کی کامیابی مہم کے ساتھ نئی دہلی میں پریس کلب آف انڈیا میں گوری لنکیش کی تیسری برسی پر خواتین کے گروپس، LGBT کمیونٹیز، تنظیم برائے حقوق انسانی، کسان آرگنائزیشن کی جانب سے مودی حکومت کو آئینہ دکھانے والی فیکٹ شیٹ جاری کی گئی ہے۔ 88 صفحات پر مشتمل فیکٹ شیٹ میں ملک کی موجودہ صورتحال پر روشنی ڈالی گئی اور خواتین کو درپیش مسائل کو پیش کیا گیا۔ آگرہ کا مغل میوزیم اب چھترپتی شیواجی کے نام سے جانا جائے گا۔ اس کا اعلان خود وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ نے کیا ہے۔ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، اس لیے موصوف اس نوعیت کے اعلان کرنے کی مجاز ہے۔ تاہم اعلانیہ میں وزیر اعلیٰ نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے، وہی خطرناک ہے۔ یوگی جی لکھتے ہیں، آپ کے پردیش میں غلامی والی کوئی چیز اب نہیں رہے گی۔ میڈیا کو جاری بیان میں مولانا جاوید ندوی نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ کو وسعت قلبی کے ساتھ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ مغلوں کا دور آقا اور غلامی کا رہا ہے یا مغل ہندوستان کو اپنا ہی ملک سمجھتے رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کو اپنا ملک سمجھا اور اس کی ترقی میں اپنی صلاحیتیں صرف کر دی۔ انہوں نے خداداد اپنی بہترین صلاحیتوں سے کام لے کر ملک کو آگے بڑھایا۔ ان کا نظریہ انگریزوں اور دوسری استعماری طاقتوں سے جداگانہ تھا۔ مسلم یہاں آئے تو ہندوستان میں قدیم فلسفہ اور قدیم علوم رائج تھے۔ پھل، غلہ اور میوے کی بکثرت پیداوار تھی، مگر باہری دنیا سے ہندوستان کا کوئی رابطہ نہ تھا۔ اہل اسلام نے ملک کو نئی تہذیب سے روشناس کرایا، خدا پرستی کی تعلیم دی اور باہری دنیا سے تعلقات استوار کرائے۔ بی جے پی کے اقلیتی مورچے کے قومی نائب صدر محمد عرفان احمد کی قیادت میں ایک ٹیم نے خواجہ سید محمد نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صحت یابی اور عمر درازی کی دعا کی۔ درگاہ شریف کے سجادہ نشین پیر جی سید غلام ناظم علی نظامی نے پہلے تو تہ ہند خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں دعا کرائی۔ اس کے بعد خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے روزہ مبارک میں پیش ہوئے اور امت شاہ کی صحت و تندرستی کے ساتھ ملک میں امن و بھائی چارگی کے لیے دعا کی۔ انڈین مسلم اویئرنیس موومنٹ کی ایک میٹنگ میں طویل صلاح و مشورے کے بعد یہ اخذ کیا گیا ہے کہ بہار کے مسلمان نہ تو وزیر اعلیٰ نتیش کمار کے متحدہ جنتا دل اور قومی جمہوری اتحاد سے مطمئن ہیں اور نہ ہی وہ راشٹریہ جنتا دل سے اتفاق رکھتے ہیں۔ انہیں باہر سے آئی ہوئی مسلم پارٹیوں کی بہار میں انتخابی مداخلت سے اختلاف ہے۔ ایسے میں وہ کسی متبادل قیادت یا تیسرے محاذ کی تلاش میں ہیں۔ کل رات انڈین مسلم اویئرنیس موومنٹ کی ایک میٹنگ کی ویڈیو کے ذریعے صدارت کرتے ہوئے سرکردہ صحافی اور دانشور ہاشمی نے، جو اس موومنٹ کے بانی و قومی صدر ہیں، کہا کہ بہار کے اسمبلی انتخابات میں حالات چاہے جتنے مایوس کن ہوں، مسلم ووٹوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے۔ ممبئی کا مدرسہ جامعہ اشرفیہ قادریہ واقع گرانٹ روڈ ممبئی اسلامی تعلیم کی فراہمی کے علاوہ ایک بڑا کام انجام دینے جا رہا ہے۔ جامعہ اشرفیہ قادریہ نے اس سال ریاست کے 200 مسلم نوجوانوں کو مفت میں پولیس کانسٹیبل بھرتی کی ٹریننگ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مدرسے کی جانب سے پولیس ٹریننگ کی کوچنگ کے لیے پروسیس شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک تقریباً 1300 بچوں کی درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ ان میں سے 200 نوجوانوں کا سلیکشن عمل میں آئے گا۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ نے آج سے عمرہ سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے سعودی شہری اور غیر مقیم افراد کو محدود طور پر عمرہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 15 سپٹمبر سے بین الاقوامی پروازوں کی جزوی اجازت دی گئی ہے۔ بین الاقوامی پروازوں کی مکمل بحالی 1 جنوری 2021 سے کی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ خلیجی شہریوں اور غیر سعودی شہریوں کا آرامد اقامے یا ویزا رکھنے والے افراد کو 15 سپٹمبر سے سعودی عرب میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ اس کے ساتھ انہیں کورونا وائرس سے متاثر نہ ہونے کا بھی ثبوت دینا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں مقیم افراد کو ہی عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے لیے شرائط قواعد کی تکمیل کرنی ہوگی۔
اسرائیل کے ساتھ تاریخی معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات اور بحرین نے کہا کہ یہ معاہدہ مکمل سفارتی تعلقات کو فروغ دے گا۔ واشنگٹن میں صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی موجودگی میں تاریخی معاہدہ ابراہیم اکارڈ پر دستخطوں کے بعد خلیج کے دونوں ممالک اسرائیل سے قربت رکھنے والے سفارتی تعلقات کو فروغ دیتے ہوئے دو اور ملکوں مصر اور اردن کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ معاہدے کی تقریب میں متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد، بحرین کے وزیر خارجہ عبداللہ بن راشد اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے شرکت کی۔ صدر ٹرمپ نے بحرین اور عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کو مشرق وسطی کے لیے نئی شروعات قرار دیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے لاک ڈاؤن کی مدت کے جاری کردہ برقی بلز کا جائزہ لیتے ہوئے اضافی رقم کی کمی کے اقدامات کا تیقن دیا ہے۔ قانون ساز اسمبلی میں برقی کی صورتحال پر مباحث کے دوران ارکان کے ضمنی سوالات کا جواب دیتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں عہدیدار برقی کی میٹر ریڈنگ نہیں کر پائے، لہٰذا اس مدت کے جاری کردہ بلز میں اضافی رقم کو حکومت کم کرنے کے اقدامات کرے گی۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی و کونسل کا مانسون اجلاس 16 ستمبر کو اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ اسمبلی کے کمیٹی ہال میں آج بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں دونوں ایوانوں کے اجلاس کو آج ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ واضح کہ 7 ستمبر کو جب اسمبلی اور کونسل کے اجلاس کا آغاز ہوا تھا، تب BAC کے اجلاس میں 28 ستمبر تک اجلاس جاری رکھنے سے اتفاق کیا گیا تھا، لیکن آج منعقدہ اجلاس میں مختلف امور کا جائزہ لیا گیا اور کہا گیا کہ تمام اہم بلز منظور ہو چکے ہیں اور مختلف امور پر مباحث بھی ہوئے ہیں۔ تاہم کورونا وائرس کے بتدریج اضافے کے پیش نظر 16 ستمبر کو اسمبلی اور کونسل کے اجلاس کو اختتام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے واضح کیا کہ تعلیمی اداروں کی کشادگی کے لیے مزید وقت لگ سکتا ہے۔ قانون ساز کونسل میں وقفے سوالات کے دوران وزیر تعلیم نے کہا کہ کورونا وبا نے تعلیمی شعبے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس وائرس کے نتیجے میں طلباء کے تحفظ کے لیے 16 مارچ سے حکومت نے تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ اسکولوں کی دوبارہ کشادگی اور آن لائن کلاسز کے اہتمام کے سلسلے میں کونسل کے ارکان نے کئی سوالات کیے۔ وزیر تعلیم نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کے دوران امتحانات کے انعقاد پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ چیف منسٹر نے اس معاملے میں خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے تمام کلاسز کے طلباء کو پروموٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ SSC کے طلباء کو بھی امتحانات کے بغیر پروموٹ کیا گیا ہے۔ کورونا وبا کے پیش نظر اسکولوں کی دوبارہ کشادگی میں مزید وقت لگ سکتا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج قانون ساز کونسل میں تیلگو دانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صدر نشین کونسل اور ارکان کو حیرت میں ڈال دیا۔ وقفے سوالات کے دوران وزارت داخلہ کے سوال کا مکمل جواب محمود علی نے تیلگو میں دیا، جس پر صدر نشین اور دیگر ارکان نے ان کی ستائش کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وزیر داخلہ نے کل قانون ساز اسمبلی میں وقفے سوالات کے دوران اردو میں جوابات دیے تھے، لیکن آج انہوں نے نہ صرف اصل جواب بلکہ ضمنی سوالات کا بھی تیلگو میں جواب دیا اور اعداد و شمار بھی تیلگو میں بتائے۔ وزیر داخلہ کی تیلگو دانی پر کئی ارکان نے ستائش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ حیدرآباد کی سائبر کرائم پولیس نے متنازع ٹی وی چینل سدرشن ٹی وی کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے۔ شہر کے ایک سماجی کارکن SP مقصود کی جانب سے سائبر کرائم میں آج ایک شکایت درج کروائی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ سدرشن ٹی وی کے بنداز بول پروگرام کے ٹیلی کاسٹ کے ذریعے مسلم طبقے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سے اقلیتی طبقے کی دل آزاری ہوئی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ نے شہر حیدرآباد میں آلودہ پانی کی سربراہی کے مسئلے کی یکسوئی کا تیقن دیا ہے۔ وقفے صفر کے دوران مجلس کے محمد معظم خان نے حکومت کی توجہ اس جانب مبذول کرائی۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے کئی اسمبلی حلقے جات میں پانی کی قلت کا سامنا ہے۔ بہادرپورہ اسمبلی حلقے میں ہفتے میں صرف ایک مرتبہ پانی سربراہ کیا جاتا ہے، جبکہ کاروان اور دیگر اسمبلی حلقوں میں بھی پانی کی سربراہی میں آلودگی کی شمولیت کی شکایت موصول ہو رہی ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 3-4 دن سے جاری موسلادھار بارش سے تمام بڑے ذخیرے آب لبریز ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ندیاں اور تالابیں لبریز ہو کر بہہ رہی ہیں۔ SRSP پروجیکٹ لبریز ہونے کے بعد 16 گیٹس کو 2 فٹ اوپر اٹھا کر 50,000 کیوسک پانی دریائے گوداوری میں چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ یلا ریڈی منڈل کا کلیانی پروجیکٹ لبریز ہونے کے بعد اس کے 4 گیٹس کھول دیے گئے ہیں۔ کریم نگر کے LMD ذخیرے آب کے 9 گیٹس کھول کر 18,000 کیوسک پانی جاری کیا جا رہا ہے۔ JLL سٹی مومنٹم انڈیکس 2020 میں موتیوں کے شہر حیدرآباد کو دنیا کے انتہائی ڈائنامک شہر کی حیثیت سے منتخب کیے جانے کے بعد اب نامور ویب سائٹ کے ایک سروے میں تلنگانہ کے دارالحکومت کو ہندوستان میں قیام اور کام کے 34 بہتر شہروں میں فرسٹ رینک دیا گیا ہے۔ اس سروے کے ذریعے ہندوستان کے مختلف شہروں کا احاطہ کیا گیا، جس میں تہذیب اور دوسری سہولتوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سروے میں کہا گیا ہے کہ حیدرآباد میں معیشت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ نظام کے اس شہر حیدرآباد نے سروے میں ممبئی، پونے، بنگلورو، چنئی اور دوسرے شہروں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے منفرد شناخت بنا لی ہے۔ سروے کے مطابق حیدرآباد کے دورے کے لیے سپٹمبر تا مارچ بہترین وقت رہتا ہے اور اس شہر میں کئی تاریخی مقامات موجود ہیں، جن میں چار مینار، قلعہ گولکنڈہ، راموجی فلم سٹی وغیرہ شامل ہیں۔ ویب سائٹ نے کہا کہ حیدرآباد تیزی کے ساتھ جنوبی ہندوستان کے نیو یارک شہر میں تبدیل ہو رہا ہے اور یہ تلنگانہ میں دورے کے لیے
बेहतरीन मुकाम है।